الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. صدق اللہ العلی العظیم. سورۃ القمر کا پہلا رکوع چل رہا ہے. گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت قریب آ چکی ہے، اس کی ایک نشانی چاند پھٹ چکا ہے، اور اس کے باوجود ضدی لوگ، نافرمان لوگ طرح طرح کے بہانے کر کے اور سازشیں کر کے اور انبیاء کرام کو جھٹلاتے رہتے ہیں. اور یہاں سے آگے پھر اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ اس کو میں نے ہدایت کے لیے لوگوں کی طرف بھیجا، لیکن انہوں نے بڑی بے قدری کی. حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کا تھوڑا سا پس منظر یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر بت پرستی بہت زیادہ ہو چکی تھی. بت پرستی کے اندر شیطان کا بڑا کردار ہے، اور بے حیائی کے ہر کام کے اندر شیطان بہت زیادہ محنت کرتا ہے. پھر اسی نے اس طرح سے محنت کر کے مخلوط ماحول بنایا تاکہ مرد و عورت ساتھ بازاروں میں جائیں، کام کاج ساتھ کریں، تو یقیناً زنا کا سلسلہ شروع ہوا. پھر لوگوں کو اچھی باتیں سننے سے محروم کرنے کے لیے ساز، بانسری، باجے اس طرح کی چیزیں بنائیں تاکہ لوگ پھر وہاں مصروف رہیں اور دین سننے کا ان کو موقع ہی نہ ملے. پھر ان کو آ کر کے دلوں میں خیالات ڈالے کہ فلاں تمہارا بزرگ کتنا بڑا تھا، کتنا قیمتی تھا، کتنا عزت والا تھا، اور اسی کا نام یاد رکھنے کے لیے ان کے جسم پر ان کے ڈیزائن کا اب بت بناؤ. بت بنا کر کے سامنے رکھو گے تو پھر آپ کو اس کی ذات یاد آئے گی، تو پھر اس کی عبادت یاد آئے گی. پھر جس رب کی وہ عبادت کرتا تھا اس کی تمہیں کرنا بھی آسان ہو جائے گی. آگے پھر چل کر کے اور نئی نسل کو بولا کہ آپ خدا خدا کر رہے ہو، خدا ہے کہاں؟ یہ جو سامنے بت پڑا ہوا ہے یہی تمہارا خدا ہے، بس اسی کو عبادت کرو. اسی طرح سے بت پرستی جب زیادہ ہو گئی تو اس طرح کا جب بھی ماحول ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی نہ کوئی نبی آتے ہیں جو آ کر کے لوگوں کو جائز اور ناجائز، حلال حرام سمجھاتے ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام بھی اس طرح سے قوم کی طرف تشریف لائے، ان کو بہت سمجھایا، بہت زیادہ سمجھایا. حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے لیے پوری سورت ایک نازل ہوئی ہے جس سورت کا نام ہی سورہ نوح. تو وہ فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، میں نے ان کو تنہائی میں اکیلے ملاقات کر کے بھی سمجھایا، اجتماعی لحاظ سے سمجھایا، ڈرایا، خوشخبریاں دیں، واقعات سنائے پچھلے لوگوں کے، لیکن وہ کسی بھی طرح سے مان نہیں رہے تھے. اور ان ظالموں نے
پھر حضرت نوح علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کے لیے نعوذ باللہ بولا یہ تو پاگل ہو گیا ہے، الیاذ باللہ، اور بہت ہی دھمکیاں دی اس کو کہ تجھے چھوڑیں گے نہیں، مار دیں گے، اور بہت قسم سے ان کو تکلیف اذیتیں بھی دی، اتنے قدر کے بچوں کو بولا کہ اس جیسا نامناسب یا گندا آدمی کوئی نہیں ہے، اگر اس پر نظر پڑے تو نظر سے دیکھنا بھی نہیں، چہرہ پھیر دینا، چہرے پر کپڑے ڈال دیتے تھے۔ اگر حضرت نوح علیہ السلام نے کسی کو آواز دی، اے بھائی میری بات تو سنو، تو وہ ظالم جلدی سے انگلیاں ڈال دیتے کانوں کے اندر، ہم نہیں سننا چاہتے تیری بات۔ اتنی ظالم توہین کرتے اللہ کے نبی کی۔ آدمی اپنے دل پر تھوڑا سا ہاتھ رکھے یار، اگر میں کسی کو بولا ہوں بھائی ادھر تو آؤ، تو وہ وہاں سے یوں یوں کر دے چھوڑو، تو میرے دل پر کیا گزرے گی؟ اللہ کے نبی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور اس کے سچے ہونے کا گواہ قرآن ہے۔ تو جب اتنا ظالموں نے ظلم کیا، اور یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، ایک دو ہفتے مہینے سال کی بات نہیں ہے، 950 سال کی بات ہے، 950 سال اپنے قوم کے خاندان کے لوگ شرافت کے بھی خود قائل ہیں کہ بڑا شریف ہے، لیکن دشمنی بھی اتنی زیادہ۔ پھر آخر مجبور ہو کر کے جب بالکل کوئی راستہ نظر نہ آیا، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں تو پھنس گیا، ہر طرف سے میں جکڑا گیا، تو میری مدد فرما۔ تو اللہ رب العالمین نے آسمان سے بھی پانی برسایا، زمین سے بھی پانی برسایا، پوری کی پوری قوم تباہ ہوئی، سوائے چند ان لوگوں کے جن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے اللہ کے نبی کی، اس زمانے کے دیندار طبقے کی بات سن کر کے اور کشتی میں سوار ہوئے، وہ بچے باقی سارے تباہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ یہاں بیان فرمایا، اور اسی کے ذریعے سے ہمیں سبق دیا کہ آپ بھی اگر اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتے ہو تو وقت کے دینداروں کی تابعداری کرو، ورنہ بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور دشمن دشمنی کریں گے، آپ کے زمانے کے جو بھی دیندار نیک لوگ ہوں گے ان کے خلاف دشمن نفرت پھیلائیں گے۔ جب نبیوں کو نہیں چھوڑا تو آپ کے زمانے کے مولویوں کو کہاں چھوڑیں گے؟ لیکن آپ اپنی عقل بھی تو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، اس کے ذریعے سے سوچو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، صرف سنی سنائی باتوں پر نہیں، اپنی عقل سے بھی تھوڑا سا کام لیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کذبت قبلہم قوم نوح، اس زمانے کے لوگوں سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے قوم نے اس کو بھی جھٹلایا تھا، یعنی اس امت کے پیغمبر کریم کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے تو اس امت سے پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے۔ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا، انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا، وَقَالُوا مَجْنُونٌ، اور کہنے لگے یہ تو نعوذ باللہ مجنون ہے، پاگل ہے، والعیاذ باللہ، وَازْدُجِرَ، اور اس کو دھمکایا گیا، ڈرایا گیا، خبردار آج کے بعد اگر تو نے اللہ کی بات کی ہے نا، دین کی بات کی ہے نا، جنت اور جہنم کی بات کی ہے نا، پھر تیری خیر نہیں ہے۔ فَدَعَا رَبَّهُ، پھر حضرت نوح نے اپنے رب کو پکارا اور بولا انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں پھنس چکا، میں غلبے میں آ چکا، میری خاص مدد فرما۔ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، تو ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے تیز برسنے والے پانی کے ساتھ۔ آسمان کو حکم ہوا کہ بارش برسے، لیکن تیز بارش برسے۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور زمین سے ہم نے چشمے بہا دیے، اوپر سے بھی پانی نیچے سے بھی پانی۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اور پانی مل گیا اس جگہ پر جہاں مقدر کیا گیا تھا، جہاں اللہ کی طرف سے فیصلہ کیا گیا تھا۔ نیچے سے پانی اوپر بڑھنا شروع ہوا، اوپر سے پانی برسنا شروع ہوا، یعنی گھروں کے اندر اگر چھتوں سے بچنا چاہیں تو زمین سے کون بچائے؟ اوپر سے بھی پانی نیچے سے بھی پانی۔ پھر یہ بھاگ کر کے چلو اوپر بارش تو ویسے بھی آتی رہتی ہے، جا کر کے چھتوں کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، نیچے کے پانی سے تو بچیں۔ آہستہ آہستہ جیسے چھتوں پر پہنچے تو نیچے سے پانی آ چکا تھا اور چھتیں گرنے لگیں، دیواریں گرنے لگیں۔ ابھی کہاں جائیں؟ ابھی بھاگ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، کہاں جائیں؟ بھاگو پہاڑوں کی طرف۔
پہاڑوں کی طرف جا کر کے پہنچے، ابھی دیکھ رہے ہیں کہ پانی اور بڑھ رہا ہے، اوپر سے بھی برسنا بند نہیں ہو رہا، ابھی پہاڑوں کے اوپر چڑھتے جا رہے ہیں، وہ چوٹی پر چلے گئے۔ وہاں بھی اللہ کے نبی نے، حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو بولا کہ یا بنی ارکب معنا، بیٹا آ جاؤ ہمارے ساتھ، ابھی معافی کا راستہ بند ہو چکا ہے، سکرات کے ٹائم پر معافی قبول نہیں ہوتی، عذاب آ جائے پھر معافی نہیں ہوتی، لیکن میں تیرے لیے سفارش کرتا ہوں، اللہ تیرے لیے بھلائی کرے گا۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس ظالم نے اس ٹائم پر بولا کہ نہیں میں تو پہاڑ پر چلا جاؤں گا، دوستوں کے ساتھ ہوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ابو تیرے ساتھ میں نہیں آؤں گا۔ اللہ، اب ایک باپ اپنے بیٹے کو اپنے آنکھوں سے ڈوبتے ہوئے دیکھے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ زمین سے بھی پانی نکلا، آسمان سے بھی پانی برسا، اور اتنے قدر پانی ملا اور بڑھا جتنا اللہ نے چاہا، یعنی سب پوری قوم کی تباہی۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور اسی میں نے اپنے بندے کو تختہ اور کیل والی چیز پر اٹھا لیا، تختہ اور کیل والی چیز پر اللہ رب العالمین نے اٹھا لیا۔ تجری بأعیننا، جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، جزاء لمن کان کفر، یہ بدلہ تھا ان لوگوں کا جن کی ناشکری کی گئی۔ یعنی اللہ رب العالمین نے عذاب سے بچانے کی کیا صورت کی؟ جو لوگ تختہ اور کیل پر بیٹھ گئے۔ تختہ اور کیل کا مقصد یہ ہے کہ جو کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی وہ تختوں کی تھی، ان کو جوڑنے کے لیے کیلوں کا کام لیا تھا، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا جنہوں نے کشتی کو استعمال کیا، کشتی میں بیٹھے، وہ تو عذاب سے بچے، باقی سارے لوگ تباہ ہو گئے۔ اور اس سے پہلے کبھی بھی کشتی کا تصور نہیں تھا، بحری جہاز کا کوئی ہوڑا لانچ وغیرہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی کی کہ اس طرح کی کشتی بنا، اور وہ بن گئی۔ آج تک دیکھو پوری دنیا کا جو کاروبار چل رہا ہے یہ بحری سمندروں کے ذریعے سے ہو رہا ہے، یہ بھی اللہ کے نبی کی وجہ سے، اللہ کی مہربانی۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی روزی کا انتظام کیا ہے، چھوٹا سا پتھر ڈالو نیچے چلا جاتا ہے، اور یہ اتنی بڑی کشتی ہے، اتنے بڑے جہاز ہیں، کتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنا ہزاروں کنٹینر رکھے ہوئے ہیں اور وزن سے بھرے ہوئے ہیں، کتنے لاکھوں لیٹر پیٹرول آ رہا ہے لیکن نیچے گر نہیں رہا، یہ اللہ کا احسان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کا انجام ہوا جنہوں نے ہمارے دین کی، ہمارے نبی کی بے قدری کی، یعنی دین کی بے قدری کرنے والے، دین سکھانے والوں کی بے قدری کرنے والے، وہ کبھی بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ آج کل خصوصاً قادیانیوں نے اور روشن خیال مسلمانوں نے عوام کا، مسلمانوں کا ایسا ذہن بنایا ہے کہ ان میں سے ہر بندہ دین کے خلاف، دین والوں کے خلاف بولتا ہے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ آپ جتنے بھی نبیوں کے، انبیاء کرام کے واقعات سنو نا، ان کے اندر سب میں یہ ہے کہ جنہوں نے اپنے نبی کی بے قدری کی ان کو اللہ نے پکڑ کی۔ ابھی نبی کی بے قدری جرم کیوں ہے؟ نبی دین پہنچانے والا ہے نا۔ بالکل اسی طرح سے آج کے زمانے میں بھی دین والوں کی بے قدری کا انجام بہرحال خطرناک ہوتا ہے۔ جیسے شیعہ لوگ دین کے دشمنی میں آ کر کے صحابہ کرام سے نفرت دلاتے ہیں۔ اگر کسی کے دل میں صحابہ سے نفرت ہو گئی نا تو دین سے نفرت خود بخود ہو جائے گی نا۔ کسی کے دل میں یہ آ گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ صحیح نہیں ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنی حدیثیں، جتنے دینی کام حضرت ابو بکر نے کیے ان سب کو چھوڑنا پڑے گا۔ جن لوگوں نے یہ ذہن بنا دیا کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح نہیں ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کے ان ظالموں پر لعنت، جنہوں نے قرآن کا انکار کیا۔ تو اگر کسی نے یہ مان لیا کہ امی عائشہ صحیح نہیں ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ امی عائشہ نے جتنی روایتیں کی وہ ساری غلط ہو گئی، نعوذ باللہ۔ حالانکہ پیغمبر کریم کا فرمان ہے میرا آدھا دین میری عائشہ سے لو، کتنی بڑی بات ہے، لیکن لوگ نفرت دلا رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے پھر قادیانیوں نے کیا کیا، آج کے زمانے میں
نیا کوئی نبی تو آنا نہیں ہے، نیا کوئی صحابی تو آنا نہیں ہے، دین پہنچانے والے مولوی ہیں، پھر مولویوں کے خلاف انہوں نے نفرت پھیلائی۔ تو چلو قادیانی تو مرتد قادیانی، لیکن ان کی دیکھا دیکھی میں ہمارے مسلمان اچھے خاصے لوگ بولتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے بندے تو اپنے آپ کو دیکھ، دوسروں کے پیچھے کیوں پڑتا ہے؟ تو دین والوں کی توہین کرنا، مخالفت کرنا اللہ تعالیٰ کے بڑے عذاب کا سبب ہے۔ آپ تجربے میں بھی آتا رہتا ہے، جو اس طرح کی شرارتیں کرتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ پکڑ بھی فرماتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، بے شک ہم نے چھوڑا اسی واقعے کو نشانی بنا کر کے، ہے کوئی نصیحت کرنا حاصل کرنے والا؟ یہ واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان کر کے قیامت تک کے لیے نصیحت بنا دیا۔ بڑے زور لگائے لوگوں نے کہ قرآن پاک کو تبدیل کر دیں تاکہ لوگوں کو پتہ نہ لگے کہ حقیقت کیا ہے، لیکن تبدیل بھی نہیں کر سکے۔ تو یہ اللہ نے نشانی چھوڑی ہے لوگوں کے لیے۔ پھر ہے کوئی نصیحت کرنے حاصل کرنے والا کہ کیسے آدمی عذاب سے بچ سکتا ہے؟ اسی طریقے سے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ کئی صدیوں تک وہ کشتی اسی ہی پہاڑ کی چوٹی پر، پہاڑ جودی، اسی کی چوٹی پر کھڑی تھی۔ ہوائیں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، لیکن وہ وہاں سے گرتی نہیں ہے، اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ وہ کشتی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں دین کے دشمنوں کو تباہ کیا گیا تھا، اور دین والے اسی کے ذریعے سے بچ گئے تھے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر کیسا رہا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ اگر میرے ڈرانے سے کا خیال کرتے ہو، میرے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، تو پھر ان واقعات پر نظر رکھو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً میں نے قرآن کو بڑا آسان کیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، پھر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے سے پیارے انداز میں فرماتے ہیں میں نے قرآن پاک کو تمہاری نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے۔ نصیحت حاصل کرو تو صحیح۔ اگر آپ کو دنیاوی لحاظ سے کسی بھی طرح سے آپ کو کوئی چیز سمجھنی ہے، یار نافرمانی میں کیا ہوگا، فرمان برداری میں کیا ہوگا، عبادت کرنے میں کیا ہوگا، نہ کرنے میں کیا ہوگا، دنیا کی طاقت ملنے میں کیا ہوگا، دنیا میں کمزور ہونے میں کیا ملے گا، جو کچھ آپ کو چاہیے قرآن پاک میں اس کا علاج مل جائے گا۔ لیکن کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہو تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد